محمد وجیہ الدین ایک سینئر اسسٹنٹ ایڈیٹر ہیں دی ٹائمز آف انڈیا کے ساتھ، جہاں وہ سال 2005 سے ہی صحافت کی دنیا میں بطور صحافی ہیں۔ وہ ان لکھنے والوں میں سے ہیں جو صرف خبریں نہیں بلکہ آواز دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کی آواز عام طور پر دبا دی جاتی ہے۔ ان کا لکھا مسلمانوں کے مسائل، امیدیں اور ان کے مستقبل کے گرد گھومتا ہے۔ محمد وجیہ الدین امن، انسانیت اور مختلف مذاہب کے درمیان بھائی چارے کے قیام کے لیے کمیٹڈ ہیں۔ اردو ادب، اردو کے طالب علم اور اردو شاعری کے شوقین ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ لفظ سب سے بہترین ہتھیار ہیں نفرت کے جنگجو سوچ کے خلاف۔ اپنے کالمز، بلاگز اور ٹویٹ کے ذریعے وہ صرف لکھتے ہی نہیں، سوچ بدلتے ہیں اور ملک میں امن و انصاف کا پیغام پھیلاتے ہیں۔ ان کا لکھا صرف خبریں نہیں بلکہ انسانیت کا پیغام ہے، جہاں وہ مختلف مذہبوں کے درمیان بھائی چارے، انصاف اور آزادی رائے کو فروغ دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز دی ایشین ایج کے ساتھ کیا، پھر انڈین ایکسپریس اور پھر ٹائمز آف انڈیا تک کا سفر طے کیا، جہاں ان کی ایکسکلوزیو رپورٹ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا نے ہائی لائٹ کی۔ اپنے 30 سے بھی زیادہ سال کے تجربوں کے ساتھ انہوں نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف پریس کا نیشنل ایوارڈ بھی ملا ہے اور بیسٹ جرنلسٹ ایوارڈ بھی سوشل ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن ممبئی سے۔ یو کے اور یو ایس اے کی حکومتوں نے انہیں اپنا پلورل سوسائٹی سمجھنے کے لیے دعوت بھی دی۔ ان کی لکھی ہوئی مشہور کتاب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دی میکنگ آف دی ماڈرن انڈین مسلم بک ریڈرز کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اے ایم یو کی ہسٹری اور اس کے مسلم سماج کی معماری کو سمجھنے کا۔ اردو کے طالب علم کہلانے والے اور اردو شاعری کے شوقین محمد وجیہ الدین مانتے ہیں کہ لفظ سب سے بہترین ہتھیار ہیں نفرت کے خلاف اور امن کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین السلام علیکم، آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے علم و ادب کے اس سیکنڈ پوڈ کاسٹ میں، جہاں پر اس پروگرام کی شروعات میں کرنا چاہوں گی اردو ادب کے نہایت ہی مشہور و معروف شاعر جناب علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ، جو کہ کہتے ہیں کہ علم کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود کو پہچان لے خدا کے لیے۔ ناظرین، اس علم و ادب کے اس سفر میں آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی کے بطور موجود ہیں ٹائمز آف انڈیا کے نہایت ہی مشہور نیوز پیپر کے سینئر جرنلسٹ جناب محمد وجیہ الدین صاحب۔ تو آئیے ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آخر ان کے اس علم و ادب کا سفر کیسا رہا، کیونکہ ایک اچھا خاصا عرصہ انہوں نے اسی کے سائے میں گزارا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کے لیے آپ کے اپنے مشہور چینل ون چینل پہ۔ جی سر۔ سر جیسے کہ ہمارا یہ جو شو ہے یہاں پر ہم جو ہے وہ ہمارے مہمان سے یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جو بھی رابطہ رہا ہے، ہم جیسے جانتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ آپ نے جرنلزم یعنی صحافت میں جو ہے تقریباً 30 سال یا اس سے زائد جو ہے آپ نے اس میں کام کیا ہے، تو آخر کیوں کر آپ نے اس پروفیشن کو چنا اور صحافت سے آپ کی شناخت یا روشناسی کیسے ہوئی؟ یہ تو بہت اچھا سوال ہے، لیکن اس کا جواب اگر دینے جاؤں تو بہت وقت چلا جائے گا، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن میں مختصر میں یہ کہوں کہ ویسے تو میرے والد جو ہے مجھے پہلے ڈاکٹر پھر بعد میں سول سرونٹ بنانا چاہتے تھے۔ اچھا۔ لیکن میرا جو ہے میری دلچسپی جو ہے وہ صحافت سے یوں ہی کہ میں جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بعد پٹنہ چلا گیا اور پٹنہ میں جب گریجویشن کر رہا تھا تو اس وقت میں پٹنہ میں ایک بہت ہی مشہور لائبریری ہے خدابخش لائبریری، وہاں جو ہے میں چونکہ پڑھنے کا شوقین رہا شروع سے، تو خدابخش لائبریری میں روزانہ لگ بھگ بیٹھتا تھا، وہاں پڑھتا تھا۔ اس وقت کیا ایج رہی ہوگی آپ؟ اس وقت میں وہی 17-18۔
اچھا ہاں 15 سال میں علی گڑھ گیا تھا, 2-3 سال کے بعد وہاں آیا, تو 18-19 کی عمر سمجھ لیجیے. تو کتاب بینی سے کتب بینی سے بہت شوق رہا, شروع سے پڑھنے کا شوق رہا, تو وہاں بھی بہت ساری کتابیں تھیں. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ مجھے انگریزی سیکھنے کا شوق پیدا ہوا, چونکہ میں ہندی میڈیم سے آیا تھا, تو میری خواہش یہ ہوئی کہ انگریزی سیکھیں, اور خاص کر کے وہ لڑکے, وہ بچیاں جو انگلش میڈیم سے آئے تھے اور جو ہمارے ساتھی تھے, وہ انگریزی بہت زبردست بولتے تھے فراٹے کے ساتھ. تو ان کی انگریزی جو ہے وہ بولنے لکھنے سے پہلے بولنے کا جو دیکھا میں نے, تو میرے اندر بھی ایک شوق پیدا ہوا, اور اس کے لیے ہم نے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ کیسے ہم انگریزی کو اپنے اندر بڑھائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو اخبار اور میگزین پڑھیے. تو اخبار اور میگزین پڑھنے کا شوق پیدا ہوا. جب میں نے اخبارات پڑھنے شروع کیے انگریزی کے, تو پھر لکھنے کا شوق پیدا ہوا کہ اس میں کیسے لکھا جائے, ہم لکھیں کیوں نہیں. چونکہ میں پڑھتا تھا تو لکھنا شروعات ایسے ہوا کہ میں لیٹرس ٹو دا ایڈیٹرز جو آتے ہیں اخبارات میں, جو ریڈرز کی لیٹرز, اس سے شروع کیا. اور لکھتے لکھتے پھر ایسا ہوا کہ جس زمانے میں ہم پٹنہ میں تھے, تو ہمارے کچھ ساتھی جو سول سروس کی تیاری کر رہے تھے, وہ لوگ میرے لیٹرز دیکھا کرتے تھے. ٹائمس آف انڈیا میں متواتر میرے لیٹرز چھپتے تھے لگاتار, ہفتے میں اس زمانے میں ہفتے میں 3 لیٹر چھپتے تھے. جس زمانے میں, جس وقت میں لوگوں کا ایک چھپنا مشکل ہوتا ہے, ہفتے میں میرا 3 چھپتا تھا. تو وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس کا میں نام بھول گیا, اس نے ایک بار, ہم لوگ باہر لائبریری سے باہر چائے پی رہے تھے, شام کا وقت تھا, تو اس نے کہا کہ آپ اپنے کیریئر کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو. تو میں نے کہا کہ بھائی ایک کنفلکٹ ہے, میرے والد جو ہے مجھے کہتے ہیں کہ IAS بنو, IAS کی تیاری کرو, میرا دل جو ہے تھوڑا سا میں ادھر لگ رہا ہوں جرنلزم کی طرف. تو اس نے کہا کہ میں نے تمہارے کئی خطوط دیکھے ہیں, تمہارے جو خطوط چھپے ہیں اخبارات میں, تو میرا دل کرتا ہے کہ یو ہیو اے نیک فار رائٹنگ اینڈ یو آر گیٹنگ اے فلیئر فار رائٹنگ, یو گو فار جرنلزم. یہ IAS ہم لوگوں کے لیے چھوڑ دو, ہم لوگ دیکھ لیں گے, تم جاؤ جرنلزم میں. پھر وہ پتہ نہیں وہ کرشمہ تھا کیا ہوا, اس کی بات جو ہے میرے دل پہ لگ گئی, اور پھر میں دن رات جو ہے اسی کے پیچھے پڑ گیا, جرنلزم کے طرف رجحان میرا بڑھتا چلا گیا. اور پھر جو ہے وہ سب والد کا جو خواب تھا IAS کا, وہ سب کنارے ہو گیا. اور پھر میں اسی خواب کو لے کر کے پہلے دلی گیا, دلی میں 1 سال رہا. وہاں ایک میگزین تھی چھوٹی سی نظام الدین سے, نیشن دی ورلڈ کر کے, اس میں انٹرنشپ کی. پھر وہیں سے پھر میں بامبے آ گیا, یہ 1995 کی بات ہے. وہاں آ گیا, تب سے میں لگاتار جو ہے جرنلزم کو ہی اڑنا بچھونا بتایا, اور اسی میں آگے بڑھنے کی کوشش میں کرتا رہا. تو سر یعنی آپ نے جیسے بتایا کہ 18 سال کی ایج میں جو ہے آپ نے, اس وقت جب ہر کوئی جو ہے IAS بننا چاہ رہا تھا یا سول کے لیے جو تیاری کر رہا تھا, لیکن ماشاءاللہ آپ کا تعلق جو ہے وہ بہار سے ہے, اور ہمارے بہار اسٹیٹ سے جو ہے وہ کافی یہ جو IAS اور یہ جو کلچر ہم کہہ لیں کہ وہاں کے بچوں میں یہ پائی جاتی ہے, اندر سے پائی جاتی ہے. تو اس وقت آپ نے گو ود دا فلو نہیں کیا, آپ نے جو ہے کہا کہ آپ کو اپنی دھارا بنانی ہے, ایک نیا راستہ میں چنا. چونکہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, یا تو سماج کے پریشر سے, سوسائٹل پریشر جس کو کہتے ہیں, فرینڈس, پیئر گروپس, یا پھر والدین. تو بعض اوقات ایسے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو فلو میں نہیں جاتے ہیں, وہ تہیا کر لیتے ہیں کہ میرا دل جو چاہتا وہ کریں گے, دنیا جو چاہتی ہے وہ ہم نہیں کریں گے, ہمارے والدین جو چاہتے ہیں وہ ہم نہیں کریں گے. ہاں, تو وہ اس کے اندر, وہ پہلی بات تو یہ کہ ہمت ہونی چاہیے اس سے لڑنے کی. پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی بچہ جو اپنی خواہش کو فالو کرنا چاہتا ہے, اپنے خواب کو, تو اس کو کئی جگہ پہ اس کو لڑنا پڑتا ہے, کئی مقام پہ. اس کو سماج سے, والدین سے, بچوں سے, وہ کیا کریں گے. دوسری بات یہ کہ سینس آف انسیکیورٹی ہوتی ہے جرنلزم میں جو ہے. آج کل لوگوں کو بہت آسان لگتا ہے چونکہ سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے, لیکن ہمارے زمانے میں جب ہم لوگوں نے شروع کیا تھا تو اتنے مواقع نہیں تھے. تو ایک سینس آف انسیکیورٹی بھی ہوتی ہے کہ اگر سپوز کرو اس اخبار میں میرا نہیں ہوا تو کیا کریں گے. اور والدین کے پاس جو خدشہ تھا اور جو ان کو ڈر تھا وہ جائز ڈر تھا ان کو. ایسا نہیں, چونکہ ان کی دنیا جو ایک طرح سے محدود تھی, وہ ایکسپوز نہیں ہوئے تھے, تو وہ سمجھتے نہیں تھے کہ سیکیور, ہاں کہ ایک سیکیور, ہر ماں باپ چاہتا اپنے بچوں کے بارے میں کہ سیکیور لائف ہو جائے, ڈاکٹر انجینئر بن جائے, سول سرونٹ بن جائے, سیکیور لائف ہو جائے گی, ٹائم سے آفس جائے گا, تنخواہ آئے گی, نام ہوگا, مرتبہ ہوگا, رتبہ ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. لیکن جرنلسٹ جو ہے وہ ان چیزوں سے اوپر ہوتا ہے. بالکل, جرنلسٹ جو ہے وہ خواب دیکھتا ہے, ایک دوسرے طرح کا خواب دیکھتا ہے.
صحافی رائٹرز پوئٹ جو ہے وہ دوسرے طور کا خواب دیکھتا ہے, وہ سماج کو بدلنے کا خواب دیکھتا ہے, وہ صرف اپنی دنیا میں نہیں جیتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے آواز بنوں ان لوگوں کی جن کی آواز دبی ہوئی ہے, جن کی آواز دبائی جا رہی ہے, جن کے پاس وائس نہیں. وہ کہتے ہیں نا گیونگ وائس ٹو دا وائس لیس. تو وہ جذبہ اگر نہیں ہے تو پھر وہ ایسے صحافی کی ضرورت نہیں ہے. وہ بہتر ہے کہ کسی بینک میں نوکری کر لے, کوئی اور کام کر لے. اگر یہ جذبہ پیدا نہیں کر سکا وہ, تو میرے خیال سے وہ اس کو اس فیلڈ میں آنا نہیں چاہیے. کیونکہ آپ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ جو کچھ غلط ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے, سوال کرنے کا مزاج بننا چاہیے. آتھریٹی سے سوال کیجیے, ان لوگوں سے سوال کیجیے جو ظالم ہے, جو ظلم کر رہے ہیں مظلوموں پہ. تو یہ اگر اسپرٹ پیدا نہیں ہوا تو وہ اچھا صحافی نہیں ہوگا. اچھا صحافی وہی ہے جو سوال کرتا ہے, جو کوشچننگ مائنڈ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر شاید پڑھنے کی وجہ سے, دنیا کے مشاہدات اور لوگوں کے ملنے جلنے کی وجہ سے یہ باتیں میرے اندر شروع سے بن رہی تھی. تو اس کے لیے میں اس فیلڈ کو میں نے چنا کہ یہی بہتر ہے میرے لیے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے دوستوں نے بھی ہمت بڑھائی کہ تمہارے اندر جو اسپرٹ ہے اسی کو آگے بڑھاؤ, اس کو موقع دو پھلنے پھولنے کا. اور میں نے خوب موقع دیا اور الحمدللہ بہت فائدہ ہوا مجھے. تو ہم یہاں آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کو پھر یہ جو ہے تجربہ ہوا کہ آپ کنونس ہوئے کہ قلم جو ہے وہ تلوار سے مضبوط ہے؟ بہت زیادہ. یہ تو ہم نے پڑھ رکھا تھا, لیکن واقعی بہت ہے. کئی ایسے واقعات ہوئے جہاں مجھے لگا کہ میرے لکھ دینے سے یا اور دوسروں کے چیزوں سے لکھنے سے, بولنے سے, کیونکہ میڈیا جو ہے وہ کئی سطح پہ آ گئی ہے اور کئی طرح کی آ گئی ہے. تو جب ہم نے آواز اٹھائی تو اس کا فائدہ ہوا. وہاں پر تلوار چلنے کی ضرورت نہیں پڑی, قلم جو ہے اپنا کام کرتا رہا. تو قلم جو ہے وہ ہر دور میں زیادہ طاقتور رہا ہے. اور بغیر وائلنس کیے ہوئے تبدیلی لانا, تبدیلی جب آپ لاتے ہیں, انقلاب جو ہے وہ شاعر, مصور یعنی کہ پینٹرز اور رائٹرز اور جرنلسٹ وہ انقلاب لاتے ہیں. انقلاب لانے کے دور میں وہ اپنا ایک اہم رول ادا کرتے ہیں. اس لیے ہر سوسائٹی میں, ہر سماج میں, ہر دور میں انقلاب آیا ہے تو ان لوگوں سے آیا جو قلم کے سپاہی ہیں. اور بعد میں لوگوں نے دوسرے طریقے بھی حربے بھی استعمال کیے, لیکن قلم کی اہمیت اور اس کی ضرورت جو ہے ہر دور میں رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی. سر جیسے کہ ماشاءاللہ آپ کا بیک گراؤنڈ جیسے آپ نے کہا کافی ایکیڈیمک رہا ہے, پھر آپ نے مشہور نیوز پیپرز جیسے کہ دی ایشین ایج کے ساتھ بھی آپ ایسوسیٹ رہے ہیں, پھر آپ نے انڈین ایکسپریس کے ساتھ بھی آپ رہ چکے ہیں, ٹائمز آف انڈیا الحمدللہ اب تک ہے. تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کا اردو ادب کی طرف رجحان کیسے ہوا, اور کیا آپ جرنلزم کو بھی ایک ادب کا حصہ کہیں گے؟ جی بالکل, میں کہوں گا کہ جو جرنلزم کے بارے میں کہا جاتا ہے لٹریچر ان ہری. اچھا, لٹریچر جو وہ لٹریچر جو جلدی میں لکھا جاتا ہے, چونکہ جرنلزم لٹریچر میں فرق یہ ہے کہ لٹریچر جو ہے وہ ہر روز کی چیز نہیں ہے. یعنی جرنلزم کیا ہے کہ جو آج کا ایونٹ ہے اس کے بارے میں آپ لکھیے, تو حالیہ جو چل رہا ہے وہ لٹریچر میں ایسا نہیں ہے. لیکن اس کو کہیں نہ کہیں اس کو کہا گیا ہے کہ وہ لٹریچر جو جلد بازی میں لکھا جاتا ہے وہ جرنلزم ہے. تو اس کا بہت ہی اچھا تعلق ہے, کیونکہ ابھی ہم لوگ 2-3 دن پہلے جو ہے وہ شنکرشن ٹھاکر بہت مشہور جرنلسٹ تھے جو دا ٹیلی گراف اخبار کے ایڈیٹر تھے, ان کا انتقال ہوا. تو ان کو جو خراج عقیدت دی گئی بہت سارے لوگوں نے دیا, اور ہر نے یہ کہا کہ انہوں نے جرنلزم میں لٹریچر لایا. یعنی کہ ان کی جو رپورٹس ہوتی تھی وہ ایسی خوبصورت زبان انگریزی کی لکھتے تھے کہ یہ ایسا لگتا تھا کہ کوئی جو ہے وہ پوئٹری کر رہا ہے, پروز میں پوئٹری کر رہا ہے. تو اچھی زبان اگر استعمال کیا جائے جرنلزم میں, اس کا استعمال کیا جائے, اگر اس پہ دسترس حاصل ہو, اس پہ ماسٹری ہو زبان میں, تو وہ بہت کام کرتا ہے. اس لیے میرے لیے فائدہ ہوا میرا اردو کا جاننا, چونکہ میری اردو زبان مادری زبان ہے اور ہم نے اردو اسکول میں پڑھی, کالج میں پڑھی, تو اردو سے لگاؤ رہا میرا. اردو شعرا کو میں شاعری نہیں کرتا ہوں لیکن شعرا کو سمجھتا ہوں. آپ نے اقبال کے شعر سے شروع کیا, اقبال میرے بہت فیوریٹ شاعر ہیں, اقبال, غالب, میر. تو ان کو سمجھنے سے فائدہ یہ ہوا کہ میں اپنی اسٹوریز میں ایک الگ نوائنس جو ہے وہ لا سکتا ہوں اور دیتا ہوں. چونکہ بہت سارے آرٹیکل جس کا تعلق کوئی اردو ادب سے نہیں ہوتا ہے, میں اردو کے شعر کوٹ کرتا ہوں ریلیونٹ جو ہوتا ہے. تو یہ سب فائدہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ
آپ کے اسٹوریز کو رچ کرتی ہے. جی. اگر آپ نے ایک الگ زبان سیکھی ہے اور ایڈیشنل زبان سیکھی ہے تو وہ ہمیشہ فائدہ کرتی ہے. اس لیے میں ایک آپ کو اگزامپل دوں گا کہ ایک زمانہ تھا, ایک وقت ایسا تھا کہ جب میں کسی ایک بڑے ایڈیٹر کے پاس گیا تھا, یہ ٹائمس آف انڈیا میں آنے سے بہت پہلے کی بات ہے. جی. تو اس کو میں نے کہا کہ میں اردو بھی جانتا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ یور نالج آف اردو از اوور کوالیفیکیشن فار می فار ہیئر. تو یہاں کے لیے آپ کو جو ہے اوور کوالیفیکیشن ہو سکتا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ اس فریم میں جہاں وہ کام کر رہے ہیں وہاں اس کی ضرورت نہ محسوس ہوتی ہو, لیکن آپ جہاں دوسری جگہ اگر آپ گئے, کسی بہتر جگہ پہ گئے جہاں اردو کا جاننا آپ کے لیے ایڈوانٹیج ہے, آپ ایسی چیزیں لا سکتی ہیں جو بہت سارے لوگ نہیں لا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایکسٹرا زبان کا جاننا, اور خاص کے ہندوستان کی کسی زبان کا جاننا, وہ اگر ہندوستان میں آپ صحافت کر رہے ہیں تو ہمیشہ وہ بہتر ہے. جی ایبسلیوٹلی. اور آپ جتنی نالج رکھیں گے یہ نہ صرف آپ کے اپنے لیے بہتر ہے بلکہ ہم کہہ لیں آپ کی کریئر کو بھی اس میں فائدہ ہوتا ہے, ساتھ ہی ساتھ سوسائٹی اور ایک آپ کا جو معیار ہے, اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بڑھتا ہے. رائٹ, آپ کی گنتی جو ہے وہ اچھے اور معیاری لوگوں میں جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو اور اردو جیسی زبان اگر جو ہے شائستہ زبان ہم جسے کہیں, اگر آپ اس کے جاننے والے ہیں تو آف کورس آپ کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ آف کورس زیادہ نظر آنے لگتا ہے. سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے ہم, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج جو ہے ہمارا, آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر رہا ہوگا کہ لوگ پہلے اخبار پڑھا کرتے تھے, اخبار فزیکلی آتے تھے. آج جو ہے نہ پڑھنے والے بچ رہے ہیں, نہ ہی اخبار اس طریقے سے جو ہے وہ بک رہے ہیں, اور اب سب کچھ جو ہے ڈیجیٹل شفٹ ہو گیا ہے. تو اس شفٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں چیلنجز رہے ہیں؟ یہ چیلنجز ہے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ چیلنج اس زمانے میں یہ اخبار کے پاس تھا جب ٹیلی ویژن آیا تھا. بہت سارے لوگوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اب لوگ اخبار نہیں پڑھیں گے, پھر بھی اخبار زندہ رہا, اخبار چلتا رہا. پھر انٹرنیٹ آیا تو لوگوں نے کہا کہ اب نہیں بچے گا. اب جو ہے وہ واٹس ایپ کے زمانہ آیا, اس کے بعد اب جو اے آئی آ گیا ہے. تو یہ چیلنجز ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اخبار کی اہمیت, اس کی افادیت, اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ لاکھ ڈیجیٹل پڑھ لیجئے. جب تک آپ, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب تک وہ فزیکلی اخبار نہیں دیکھتے, اخبار سے ایک بار ملاقات ان کی صبح میں یا شام میں نہیں ہو جائے, ان کا دل نہیں بھرتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ پہلی بات یہ کہ ڈیجیٹل چیزیں میں بہت سارا ڈس ایڈوانٹیج ہے. گویا یہ کہ اگر آپ اسکرین دیکھتے رہے تو آپ کی آنکھ درد ہو جائے گی, زیادہ دیکھا آپ نے تو ٹھیک ہے, آپ کا جو گراسپنگ پاور ہے وہ بھی کم ہوتا ہے, اور کہیں نہ کہیں وہ افیکٹ کرتا ہے آپ کو. لیکن جب آپ چیز پڑھتے ہیں, اردو میں ایک بہت خوبصورت لفظ ہے لمس, یعنی ٹچ. تو جو لمس ہوتا ہے نا پیپر کا, ایک ہوتی ہے, ہاں, تو پیپر کا, جیسے کتابیں ہیں, لوگوں نے آج کل کیا ہے کنڈل پہ اور دوسرے طریقے سے لوگ کتاب پڑھنا شروع کیا, لیکن میں آج بھی پریفر کرتا ہوں, میرے بیگ میں ابھی بھی کتاب رکھی ہوئی ہے, کتاب لے کے چلتا ہوں ہمیشہ, چاہے سوتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے, جب بھی سفر میں رہوں ایک کتاب رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے وہ جو بچپن میں یا اس کے بعد جب ہم نے جو پڑھنا شروع کیا تو کتابوں سے جو محبت ہوئی, اور میگزین سے, اخبار سے, تو جو اس کا ٹچ ہے وہ اپنے آپ میں بہت ہی کافی ہے, اور وہ جو ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا ہے. تو لاکھ اسکرین آ جائے, لاکھ اے آئی آ جائے, اخبار کی ضرورت ہمیشہ رہے گی. اور میں نئی نسل کو کہنا چاہوں گا آپ کے ذریعے کہ وہ اس کو اگنور نہ کریں, وہ اخبار پڑھنے کے عادی بنیں, وہ ضرور اخبار پڑھیں, اور وہ پڑھنے کا شوق تو پیدا کریں, لیکن اخبار بھی پڑھیں, کیونکہ جب وہ اخبار پڑھیں گے تو باخبر رہیں گے, دنیا کو سمجھیں گے, دنیا میں جو حالات ہو رہے ہیں اسے سمجھیں گے, اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں گے. تو اس دور میں یا کسی بھی دور میں اخبار کی ضرورت رہی ہے. ڈیجیٹل کا طوفان جتنا بھی آئے وہ آتا رہے گا, اور چاہے دنیا جو ہے آپ کی ایک ٹچ پہ کیوں نہ, ہاں وہ آ جائے, وہ ہے آج کل ہے ایک ٹچ پہ, لیکن پھر بھی اخبار رہے گا اور اس کی ضرورت رہے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے جو اے آئی ہے وہ آپ کے لیے ایک مددگار ثابت ہوگا. اے آئی کو آپ سب کچھ نہ سمجھ لیں, اے آئی ایک ٹول ہے جو آپ کو مدد کر سکتی ہے. اٹ از اسٹل کالڈ آرٹیفیشل, آرٹیفیشل ہے, ناٹ اوریجنل. تو اوریجنل چیز وہی ہے جو اخبار یا دوسری چیزیں ہیں. تو اوریجنل کا نعم البدل آرٹیفیشل نہیں ہو سکتا, آرٹیفیشل ہی ہے. اس لیے
میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور جو اوریجنل چیز ہے، اوریجنل سورسز ہیں، اس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اگر نالج کو واقعی پکے نالج لینے ہیں آپ کو تو اس کی ضرورت رہے گی. انسان کو بہتر انسان بنانے کے لیے پڑھنا لکھنا ضروری ہے. وہ ایک مہذب سماج کو بنائے رکھنے کے لیے، بنائے رکھنے کے لیے تعلیم ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے، تاکہ وہ فکر کو جو ہے اور تقویت ملتی ہے اس سے. تو وہ اس تقویت کو پانے کے لیے، اس طاقت کو پانے کے لیے پڑھنا اور اوریجنل سورس کی طرف جانا، جستجو کرنا، جستجو کرنے کی صلاحیت ہونا، یہ پڑھنا جو ہے، پڑھنے لکھنے سے یہ سب ہوتا ہے. جی، اور اگر آپ آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتے جائیں گے تو پھر آپ جو ہے پھر وہ ہو جائیں گے، چلو ہر چیز تو مل ہی رہا ہے، اویلیبل، ایزیلی اویلیبل ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جنریشن کہے کہ اچھا نوکری بھی جلدی مل جانی چاہیے، پیار میں دھوکہ ہو گیا تو زندگی ختم ہو گئی. یہ بہت سارے ایسے کیسز ہو رہے ہیں جو سوسائڈ کے ہو رہے ہیں، ڈپریشن کے ہو رہے ہیں، اور بچیاں ینگ لوگ کے اگر فیل کر کے ایگزام میں تو جا کے سوسائڈ کر لیا. ارے زندگی ختم تھوڑی ہو جاتی ہے، زندگی وہاں ختم نہیں ہوتی ہے. اگر ایک ایگزام تم نے فیل کر لیا تو زندگی وہاں تھوڑی ختم ہو جاتی ہے. آپ ڈاکٹر نہیں بنے، انجینئر نہیں بنے تو کیا ہو گیا؟ میں آئی ایس نہیں بنا تو کیا ہو گیا؟ میں نے آئی ایس کا ایگزام بھی نہیں دیا، میرے والد نے تو فارم بھی بڑھا دیا تھا. تو کون سی کمی آ گئی میرے اندر؟ اور کون آئی ایس ہے تو اس کے سرخاب کے پڑ لگے ہوئے ہیں. بھائی وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں. آپ جس فیلڈ میں رہو اس میں نمایاں بنو. میں اس لیے بچوں سے کہتا ہوں، میری 3 بیٹیاں ہیں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ تم جو کچھ بھی کرو ایکسلنس اس کے اندر پیدا کرو. اپنی پڑھائی پہ وہ دھیان دو کہ تم نمایاں ہو، ہے نا. تو نمایاں بننے کے لیے ایکسٹرا محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. یو ہیو ٹو گو ٹو دا ایکسٹرا مائل. تو اس کے لیے جو جستجو کرنی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ تعلیم اور علم اور اوریجنل سورس کو پر فوکس کرنا یہ بہت ضروری ہے. سر یہ تو ہم نے جو ہے سماج کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے، اینڈ آئی ایم شیور ہمارے ناظرین میں جو ہے طالب علم بھی ہیں اور ایسے پیرنٹس بھی ہوں گے جو کہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے. لیکن ساتھ ہی ہم جو ہے آپ سے 2 ایسے نجی کویشچن کرنا چاہیں گے کہ جس سے ہمیں تھوڑی معلومات میں ہمارے بھی اضافہ ہو. سب سے پہلا کویشچن تو میرا آپ سے یہ ہے کہ جیسے کہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ ایک تعصب جو نظری ہے، اس کا بازار جو ہے وہ کافی گرم ہو چکا ہے. تو کیا آپ جو اس پروفیشن میں ہیں، کیا آپ نے کبھی اس کی حرارت محسوس کی ہے؟ نہیں، دیکھیے میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں کہ تعصب ہے، کیونکہ سماج جو ہے جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ بھگتتا ہے، اسی کو ہر فلم میں ہوتا ہے. لیکن پرسنلی میرے ساتھ بہت ہی اچھا ماحول رہا کہ میں نے جو ہے کبھی پرسنلی ایسے تعصب میں نے جھیلا نہیں، جس کو کہتے ہیں نا جھیلنا. وہ میں نے نام کی وجہ سے نہیں، کسی نہ کوئی نام نہیں. میں نے کہا نا کہ آپ کے اندر میرٹ ہے تو میرٹ آپ کو بلاتا ہے، سارے دروازے کھولتا ہے. اگر آپ کے اندر میرٹ ہے، صلاحیت ہے، آپ نے صحیح وقت پہ صحیح جگہ پہنچے تو آپ کو راستے ملتے ہیں. دشواریاں ہوتی ہیں، اس لیے اگر کوئی تعصب ہوتا تو جو جتنے بھی اخبارات کے ہم نے نام آپ نے گنائے وہ کوئی میرے والدین کا تو ہے نہیں، میری فیملی کے تو اخبار نہیں ہے. بالکل. تو وہ سب جو کسی اور نے قائم کیے، تو جہاں بھی گیا میں ضرور کوئی نہ کوئی خوبی رہی ہوگی میرے اندر. جی تو ظاہر سی بات، وہ میرا چہرہ دے کر کے، میرا نام دے کر کوئی کسی کو بھی انہوں نے جو بھی کام کرتے، جو بھی صحافی بنا ہے، رائٹر بنا ہے، وہ کسی کا چہرہ نام دے کے نہیں بنا ہے، وہ اپنی صلاحیت پہ بنا ہے کہ وہ آدمی وہ کام کر سکتا ہے، اس لیے وہاں ٹکا ہوا ہے اور اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جہاں بھی رہو آپ جو ہے ایسٹ بن کے رہیے، آپ لائبلٹیز مت بنیے. لائبلٹیز بنیں گے تو پھر اپنے گھر میں بھی نہیں آپ کی عزت ہوگی. آپ اگر ایسٹ ہیں تو آپ کو لگے گا دنیا میں جہاں بھی جائیں گے، آپ کے اسٹوڈیو میں، کتاب خانے میں، اخبار کے دفتر میں، جہاں بھی جائیں گے، کسی پبلشر کے پاس، یو ول بی کنسیڈرڈ این ایسٹ. اور ایسٹ کا ویلو ہوتا ہے، اس کو ویلو کیا جائے گا. اس لیے آپ ایسٹ بنیے، لائبلٹی مت بنیے. جی آخر میں بہت ہی نجی سا ہے آپ سے سوال کہ الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ آپ جو ہے اپنے دنیاوی جو آپ کا پروفیشن ہے اس میں بھی ماشاءاللہ کافی کامیاب ہیں. دینی اگر ہم آپ سے جاننا چاہیں تو کس طریقے سے آپ اسے بیلنس کر پاتے ہیں، یا کیا آپ کی واجبات آپ کے دنیاوی جو کام ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کچھ رکھنا آتا ہے اس میں؟ یہ بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے بھی آپ مذہبی رہ سکتے ہیں. اچھا. آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ خدا سے لڑائی کریں، لا مذہب بن جائیں. جو آپ کا یقین ہے، جس بھی مذہب کو آپ فالو کرتے ہیں، جس سیکٹ کو آپ فالو کرتے ہیں،
آپ اس پہ رہیے. مطلب ایسے کچھ ہوا ہے کہ آپ جو ہیں آپ فیلڈ پر ہیں, آپ روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں, نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں, یا کسی چیز کا سیلیبریشن نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہ سب کرنے کی بات ہے. نہیں کچھ نہیں ہوتا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ جس فیلڈ میں رہیے, ہم نے دیکھا لوگوں کو کہ روزے رکھ کے بھی بہت زیادہ کام کیا ہے, اور نہیں بھی کچھ ہے پھر بھی روزے توڑے ہیں لوگوں نے, تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اندر سے کتنا مضبوط ہے, ارادے میں پختہ ہیں. اگر آپ نے ارادے میں پختہ ہیں تو یہ سب کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت فلیکسیبلٹی ملتی ہے. صحافت کے فیلڈ میں کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی آپ کے سر پہ بندوق لے کے بیٹھا ہوا نہیں رہتا ہے. آپ کو فلیکسیبلٹی ملتی ہے. ہاں یہ کہ آپ کا جو کام ہے وہ سفر نہیں ہونا چاہیے, وہ اس میں کچھ ایسی کمی نہیں محسوس ہونی چاہیے. آپ اپنا کام کرتے رہیے, پختہ طور پہ کرتے رہیے, آپ اسٹوریز کرتے رہیے. آپ کو اگر اپنی چیزیں جو مذہبی چیزیں, یعنی دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے دین چھوڑنا ضروری نہیں, ایک دم نہیں ہے, ایک دم نہیں ہے, بلکہ یہ دونوں کا بیلنس ہونا چاہیے. میں ان لوگوں کے خلاف ہوں, ایسی سوچ کے خلاف ہوں کہ جو ایکسٹریم بن جاتے ہیں. یعنی کہ اگر یہ چھوڑنا ہوا تو پوری طرح سے مذہب کو ہی چھوڑ دیا, اور اگر نہیں پکڑنا ہے تو پورے مذہب کو ہی خالی پکڑے میں سارے کام کو چھوڑ دیا. ایسا نہیں کرنا ہے. یہ نہ تو مذہب سکھاتا ہے, نہ مذہب اسلام سکھاتا ہے, نہ دنیا کا کوئی دین سکھاتا ہے. آپ جو ہے وہ بیلنس بن کے رکھیے, دین اور دنیا کو جو ہے وہ ساتھ میں لے کے چلیے. تمام واجبات جو ہیں, جو ضروری چیزیں ہیں, سب کا حق بنتا ہے, اس کو لے کے چلیے. اپنے کام بھی کیجیے, اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیے, اور اپنے پروفیشن سے ایمانداری برتیے. جہاں آپ ہیں ایماندار رہیے اپنے کام میں, اپنے ڈیوٹی میں, تو میں سمجھتا ہوں کامیابی آپ کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ. اور آپ کا بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور ہمارے ناظرین کے لیے, نوجوانوں کے لیے جو ہے آپ نے کتنی کم وقت میں اتنی زیادہ معلومات فراہم کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا اپنی بات شیئر کرنے کا, اپنے تھاٹس. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تو ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا ہوگا, اور آپ جانے بھی ہوں گے کہ ہم جو ہیں کن باتوں پر ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے تھے, کن باتوں پر آپ کا فوکس چاہ رہے تھے. اور الحمدللہ ہماری جو گفتگو رہی وہ کافی آسان لفظوں میں تھی, کافی سہل جو ہے ہم نے یہاں پر اپنی بات چیت کو رکھنا جو ہے گوارا کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے, اور مولا علی کے اس قول سے اپنے اس پروگرام کا اختتام کریں گے, جہاں پر امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر برتن کچھ ڈالنے سے بھر جاتا ہے, لیکن علم واحد ایک ایسا برتن ہے کہ جس میں آپ جتنا بھی ڈالتے جائیں گے خالی نظر آئے گا. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.